السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ پرینکا گاندھی کے ہاتھوں 27 فروری کو 2 اسکیمات کا آغاز، مہالکشمی اور گرہا جیوتی پر عمل آوری ہوگی، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ قابل تجدید توانائی کی پیداوار پر توجہ مرکوز کریں، 5 سال سے پالیسی نہ ہونے سے ریاست کو نقصان، بھٹی وکرمارکا کا جائزہ اجلاس۔ سینئر سول عہدیدار جنت حسین کا نیلور میں انتقال، نماز جنازہ و تدفین ہفتے کو حیدرآباد میں ہوگی، آندھرا و تلنگانہ کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر قائدین کا خراج۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ BRS کی رکن اسمبلی سڑک حادثے میں ہلاک، سرکاری اعزازات کے ساتھ آخری رسومات، وزیر اعلیٰ، وزراء، سابق وزیر اعلیٰ KCR اور دیگر قائدین کا خراج۔ اور اتاپور میں ایک شخص کے 18 لاکھ روپے نقد رقم لے کر فرار، پولیس مصروف تحقیقات۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایسے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایسے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامر ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ beside رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ 27 فروری کو پرینکا گاندھی کے ہاتھوں 500 روپے میں گیس سلنڈر اور 200 یونٹ مفت برقی اسکیم کا آغاز ہوگا۔ میڈارام جاترا میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کے پیچیدہ مسائل اور عوامی مسائل کی یکسوئی کرتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں۔ خواتین کو مفت بس کی سفر کی سہولت اور آروگیہ شری کے تحت 10 لاکھ روپے مفت علاج کی اسکیمات کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد کسانوں کو خوشخبری دی جائے گی، 2 لاکھ روپے کے قرض معافی کا اعلان ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 60 دنوں میں 25,000 ملازمتوں پر تقررات کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ 2 مارچ کو 6,000 سے زیادہ ملازمتوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ دیہی علاقوں میں نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے 10 اسکل یونیورسٹیز قائم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ KCR خاندان کی لوٹ مار پر BJP کیوں خاموش ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کو آزادی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد پریس اکیڈمی کے صدر نشین کا تقرر وہ کریں گے اور بہت جلد صحافیوں کے مسائل کی یکسوئی بھی ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ 10 سال صبر سے رہے، چند دن اور صبر کریں، حکومت کے خلاف ہو رہی سازشوں کا صحافی بھی جواب دے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے قابل تجدید توانائی کی پیداوار پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی ہے۔ پرجا بھون میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 سال سے تجدید توانائی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری دفاتر اور کھلے علاقوں میں شمسی توانائی پیداوار یونٹ قائم کیے جائیں اور ذخائر آب پر فلوٹنگ شمسی توانائی کی پیداوار کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بدلتے زمانے اور حالات کے پیش نظر مرکزی حکومت اور دیگر اداروں سے مالی مدد اور دیگر کو نظر میں رکھ کر ریاست کے مفادات کے لیے قابل تجدید توانائی پیداوار پر خصوصی توجہ دیں۔ آلودگی سے پاک برقی پیداوار کرنے، قابل تجدید توانائی کے وسائل پر توجہ دیں۔ گرین پاور سے متعلق تمام محکمہ جات کا ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ بھٹی وکرمارکا نے فی الحال کتنی برقی پیدا ہو رہی ہے اس کی تفصیلات حاصل کی ہیں۔ حکومت نے 5 سول عہدیداروں کے تبادلے کیے ہیں اور انہیں نئی ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں۔ میونسپل کمشنر گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن رضوان بادشاہ شیخ IAS کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں CH شیولنگیا IAS متبادلہ کی جگہ کلکٹر و ضلع مجسٹریٹ جنگاؤں مقرر کر دیا گیا۔ شیولنگیا کو JAD رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کلکٹر و ضلع مجسٹریٹ سدیپیٹ پاٹل پرشانت جیون IAS کا تبادلہ کر دیا گیا اور انہیں اسپیشل سیکرٹری اریگیشن و کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ مقرر کیا گیا۔ پاٹل پرشانت جیون کی جگہ کاماریڈی کے ایڈیشنل کلکٹر لوکل باڈیز M منو چودھری کو کلکٹر و ضلع مجسٹریٹ سدیپیٹ مقرر کیا گیا۔ پرنسپل سیکرٹری و IS&C شیلجا رامیر کو مکمل زائد ذمہ داریوں کے ساتھ پرنسپل سیکرٹری انڈومنٹ ریونیو مقرر کیا گیا۔ وہ اس عہدے پر ذمہ داری نبھا رہے ہیں، سنیل شرما کی جگہ لیں گے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے نائب صدر جی نرنجن نے کہا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی تقسیم میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں ہوئی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیک رپورٹ میں تمام بے قاعدگیوں کو منظر عام پر لایا گیا۔ بھیڑ بکریاں تقسیم کرنے والے گاڑیوں کے نمبر حیران کرنے والے ہیں۔ اس میں ایمبولینس کی گاڑیوں کے نمبر بھی شامل ہیں۔ 142 کروڑ روپیوں کے بھیڑ بکریوں کا حساب موجود نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ 10 دسمبر کو محکمہ افزائش کے دفتر سے دستاویزات چوری ہو گئے ہیں۔ اس چوری میں سابق وزیر ٹی سرینواس یادو کے PA کا ہاتھ ہونے کی خبریں ملی ہیں۔ مچھلیوں کی تقسیم کے معاملے کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور سابق چیف سیکرٹری سومیش کمار کے خلاف جو الزامات آ رہے ہیں ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تلنگانہ BJP کے قائد و رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر لکشمن نے کہا ہے کہ وجے سنکلپ یاترا سے بڑے پیمانے پر سیاسی تبدیلیاں ہوں گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں جاری سنکلپ یاترا میں سیاسی علمداری سے بالاتر ہو کر عوام اس میں حصہ لے رہی ہے۔ عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ انتخابات میں صرف مودی کو ووٹ ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں زیادہ سے زیادہ نشستوں پر BJP کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ BRS اور کانگریس پارٹیاں عوامی مسائل کے بارے میں بات کرنے کے بجائے صرف نچلی سیاست کر رہی ہیں۔ انہوں نے کنٹونمنٹ اسمبلی حلقے کے رکن اسمبلی کی اچانک موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ مشہور سول عہدیدار اور سابق اسپیشل چیف سیکرٹری متحدہ آندھرا پردیش جنت حسین کا جمعہ کی صبح آندھرا پردیش کے نیلور ٹاؤن میں انتقال ہو گیا۔ وہ 73 برس کے تھے۔ متحدہ ریاست میں وزیر اعلیٰ ڈاکٹر YS راجشیکھر ریڈی کے پرنسپل سیکرٹری وہ رہے تھے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کمشنر، اس سے قبل وہ مختلف اضلاع کے کلکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ سول خدمات سے سبکدوشی کے بعد وہ چیف کمشنر حق معلومات کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ ڈاکٹر راجشیکھر ریڈی کے دور اقتدار میں کسانوں کو برقی کی مفت سربراہی کو یقینی بنانے میں ان کا اہم کردار رہا ہے۔ وہ فرض شناس، مخلص، ایماندار عہدیدار کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ وہ عوام کے ہر طبقے کے لیے قابل رسائی تھے۔ کچھ عرصے سے وہ الزائمر مرض کے شکار تھے۔ ان کی میت کو حیدرآباد لایا جا رہا ہے۔ ان کی نماز جنازہ ہفتے 24 فروری کو بعد نماز مغرب مسجد قبور آفیسرز کالونی پنجاگٹا میں ادا کی جائے گی۔
اور مقامی قبرستان میں تدفین عمل میں آئے گی۔ پسماندگان میں اہلیہ، ایک دختر اور 2 فرزندان شامل ہیں۔ وہ سابق صدر نشین اقلیتی کمیشن محمد قمر الدین کے سمدھی تھے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور متحدہ ریاست میں ان کی نمایاں خدمات کو خراج پیش کرتے ہوئے غمزدہ خاندان کو پرسا دیا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے بھی مرحوم جنت حسین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مشیر برائے حکومت تلنگانہ محمد علی شبیر نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اور متحدہ آندھرا پردیش میں 4% مسلم تحفظات اور دیگر عوامی بہبود کے کاموں میں ان کے دفتری تعاون کا تذکرہ کیا۔ مشیر حکومت تلنگانہ برائے ایس سی، ایس ٹی، بی سی و مائنورٹیز محمد علی شبیر نے سیکریٹریٹ کی مسجد کو وسیع کرنے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے نماز جمعہ کے بعد سیکریٹری اقلیتی بہبود عمر جلیل اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ معائنہ کیا۔ معائنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرانے سیکریٹریٹ کی مسجد رقبہ و مصلیوں کی گنجائش کے لحاظ سے موجودہ مسجد سے 3 گنا بڑی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مصلیوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی تعمیری اسٹرکچر کو چھیڑے بغیر اس میں توسیع کی جائے گی۔ متصل اراضی کا استعمال کیا جائے گا۔ ہر جمعہ صحن مسجد میں سائبان لگائے جائیں گے۔ مسجد کو آہنی حصار لگایا گیا ہے تاکہ غیر سماجی عناصر اور آوارہ جانور اس علاقے میں داخل نہ ہو سکیں۔ خواتین کے لیے مسجد میں علیحدہ جگہ کی گنجائش نکالی جا رہی ہے۔ خواتین کے لیے علیحدہ وضو خانہ، بیت الخلاء کے علاوہ مرد افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے مرد افراد کے وضو خانے و بیت الخلاء کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جس مقام پر مسجد تھی موجودہ مسجد وہاں سے ہٹ کر تعمیر کی گئی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں حکومت کی جانب سے تراویح و افطار کا خاص انتظام کیا جائے گا۔ ماہ سیام کے پہلے دہے میں تراویح میں قرآن پاک کے ہر شب 3 پارے پڑھائے جائیں گے۔ مسجد کی دیگر ضروریات اور سیکورٹی کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر متعلقہ انجینئرز و کانٹریکٹر معید خان اور دوسرے موجود تھے۔ رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے تاریخی مکہ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ صدر مجلس کی نمائندگی پر ہر سال کی طرح اس سال بھی مصلیوں کی سہولت کے لیے مسجد کے صحن میں شیٹ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں اور مکہ مسجد کی لائٹنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مکہ مسجد کی انتظامی کمیٹی کے سپرنٹینڈنٹ عبدالقدیر کے علاوہ نمائندے رکن بلدیہ گھانسی بازار ساحل اکبر موجود تھے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ انہوں نے سعید آباد منڈل کے تحت دونوں اسکیموں کے 41 چیکس تقسیم کیے ہیں، جس کے امبرپیٹ منڈل کے تحت شادی مبارک اسکیم کے درخواست گزاروں میں 34 چیکس اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے 55 چیکس تقسیم کیے گئے۔ چیکس حاصل کرنے والوں نے رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا۔ ریاستی حکومت کی اسکیموں سے رسول پورہ، پدما نگر، شنکر نگر، کالا ڈیرا کالونی، اعظم پورہ اور اکبر باغ کے مکینوں جس کا تعلق امبرپیٹ منڈل سے ہے استفادہ کیا، جبکہ سعید آباد منڈل کے علاقے جات سنکیشور بازار، جیا نگر، ایل سی ایچ کالونی، پسالہ بستی کے رہنے والوں نے استفادہ کیا۔ اس موقع پر تحصیلدار اور ڈپٹی تحصیلدار کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے صدر مجلس کی ہدایت پر محکمہ آبرسانی کے جنرل مینیجر کے ہمراہ دورہ کر کے چنچل گڑا میں پائپ لائن سے پانی کے اخراج کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ جل لیکیج کے مسائل کی یکسوئی کریں اور اس موقع پر نمائندے رکن بلدیہ ایس ایم ابرار کے علاوہ مقامی مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔
जवाहर नगर के इलाके के सीआर नगर में बगैर नोटिस बल्दिया की जानिब से 16 मकानों को मुनहदिम कर दिया गया। मुतासरा अफराद ने बताया कि इन्होंने रघुराजू और शिवाजी के पास से 5 साल पहले 10 लाख रुपए में अराजी का प्लॉट खरीदा था और इस पर 5 लाख रुपए के मुसारिफ से मकान तामीर किए थे और वो इसका बाज़ाब्ता टैक्स और बरकी बिल्स अदा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बल्दिया ने तीसरी दफा भी मकानों को मुनहदिम कर दिया। एक इत्तला के मुताबिक मज़कूरा अराजी सरकारी बताई जाती है। इन्होंने ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के की बीआरएस रुकन असेंबली एल नंदिता सड़क हादसे में हलाक हो गई। जुमा की शाम मारिटपल्ली के शमशान घाट में उनकी आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनके आखिरी रसूमात में शिरकत की। उनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। जुमा की सुबह आउटर रिंग रोड पटनचेरू के करीब रुकन असेंबली की गाड़ी का तवाजुन बिगड़ गया। उनकी गाड़ी रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बायस कार का ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ, लेकिन रुकन असेंबली एल नंदिता बरसरे मौका हलाक हो गई। पुलिस को इत्तला मिलते ही करीबी हॉस्पिटल में उन्हें मुंतकिल किया गया। साबिक वजीर हरीश राव वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल रवाना किया, जहां पर साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव मौजूद थे। पोस्टमार्टम के बाद नंदिता की लाश उनके क़यामगाह मुंतकिल की गई। वहां पर बीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर और पार्टी के दीगर कायदीन ने उनका आखिरी दीदार किया और अफराद खानदान को पुरसा दिया। इनके अलावा काबिनी वज़रा ने भी ताज़ियती पैगाम जारी किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अचानक मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली एल नंदिता की सड़क हादसे में हलाक होने के बाद नंदिता की बहन ने पटनचेरू पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया। बहन ने नंदिता के पीए पर लापरवाही से कार चलाने का मुकदमा दर्ज किया है। तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने की वजह से यह हादसा पेश आया। संगारेड्डी के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में शब बरात के तनाजुर में सफाई और आहक पाशी के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। बल्दिया संगारेड्डी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी कब्रिस्तानों की इंतजामी कमेटियों के ज़ेरे एहतमाम छोटे कब्रिस्तानों और बड़े कब्रिस्तानों में काम शुरू किए गए हैं, जो शब बरात से पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे। अत्तापुर में खुद साख्ता पुलिस के 4 अफराद ने एक शख्स के पास से 18 लाख रुपए नकद रकम लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा शख्स जो स्क्रैप का कारोबार करता है, उसने अपने दोस्त के अकाउंट में ऑनलाइन रकम जमा करवाकर उनसे कैश हासिल किया था, लेकिन शुबा किया जा रहा है कि कैश हासिल करने के बाद इसके दोस्त के ही 4 साथियों ने उसके पास से 18 लाख रुपए नकद रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन।
Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit, beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। प्रियंका गांधी के हाथों 27 फरवरी को 2 स्कीमात का आगाज, महालक्ष्मी और ग्राहक ज्योति पर अमलावरी होगी, वज़ीर आला का ऐलान। काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार पर तवज्जो मरकूज करें, 5 साल से पॉलिसी ना होने से रियासत को नुकसान, भट्टी विक्रमार्का का जायजा इजलास। सीनियर सिविल ओहदेदार जन्नत हुसैन का नेल्लूर में इंतकाल, नमाज जनाजा व तदफीन हफ्ते को हैदराबाद में होगी। आंध्रा और तेलंगाना के वज़ीर आला और दीगर कायदीन का खिराज। सिकंदराबाद कंटोनमेंट BRS की रुकन असम्बली सड़क हादसे में हलाक, सरकारी एजाजात के साथ आखिरी रस्मात, वज़ीर आला विज़रा साबिक़ वज़ीर आला KCR और दीगर कायदीन का खराज। और अत्तापुर में एक शख्स के 18 लाख रुपए नकद रकम लेकर फरार, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।